الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد کے ساتھ السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدنا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدنا رسول اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس کے کرم سے میں آپ سب جمعہ مبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سورہ البقرہ کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں متقین کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور پھر آگے متقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی یا اللہ جانتا ہے اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو قرآن پاک میں کئی صورتوں کے شروع میں حروف آتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز والے الفاظ ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم 3 حروف ہیں، ان کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو جب بھی یہ پڑھیں الف لام میم یا کوئی بھی جو کسی صورت کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، تو ہر لفظ کے بدلے میں ہر بندے کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو بڑی شان والی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی، شروع میں ہی اللہ رب العزت نے اس چیز کو وہم دور کر دیا کہ یہ جو چیز پڑھنے لگے ہو، جو تمہارے ہاتھوں میں خدائی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. اس کو شروع کرنے سے پہلے یاد رکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی، اس کی ہر بات سچی ہے، اس کی ہر بات، اس کی زیر زبر حرف رکوع صورتیں ہر چیز سچی ہے. اس میں شک کرنا کفر ہے، اس میں شک کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں شک رکھا ہی نہیں ہے. جو بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی ہے وہی حق ہے. کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں شک کرے، وہم کرے یا اس پر اپنی دلیل لانے کی کوشش کرے. تو فرمایا کہ یہ کتاب، اس میں ذرہ برابر شک نہیں، ہدی للمتقین، اور یہ متقین تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پرہیزگاروں کے لیے ہے، تو سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن یاد رکھیں یہ بارش برستی ہے تو بارش پتھروں پر بھی برستی ہے، ریت پر بھی برستی ہے، سبزے پر بھی برستی ہے، لیکن جو فائدہ سبزے کو ہوتا ہے وہ پتھروں کو نہیں ہوتا. جو زمین بارش کو قبول کر لیتی ہے اور جو زرخیز ہوتی ہے وہی بارش کا فائدہ لوگوں کو دیتی ہے. تو یہ قرآن پاک ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ ان کو ہوتا ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. جو متقی اور جن کی زمین زرخیز ہے، جو قرآن پاک کے اثر کو قبول کرتی ہے،
جو قرآن پاک کہتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک جو ہے یہ اس کا معاملہ ایک دلہن کی طرح ہے، یہ ہر ایک کے سامنے اپنے پردے کو نہیں اٹھاتی، وہی اسی کے سامنے اٹھاتی ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک اپنا فیض اسی کو دیتا ہے جس کا شوق ہوتا ہے کہ میں قرآن پاک کو سمجھوں۔ تو پھر قرآن پاک کی آیت جیسے ہی آتی ہے تو وہ دل اس کو قبول کرتا ہے، اس کو اثر کو قبول کرتا ہے اور جی چاہتا ہے جو قرآن نے کہا ہے میں اس پر عمل کروں۔ تو فرمایا ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ متقین ہیں کون، کہ جن پر قرآن پاک کی آیات اثر کرتی ہیں، جن کو قرآن پاک ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں تقوی والوں کی، پرہیزگاروں کی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اور جن کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے، جن کے لیے قرآن پاک، اس لیے قرآن پاک لازم پڑھا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا کریں، 2 رکوع پڑھیں، 3 رکوع پڑھیں، تلاوت کریں پھر بھی بڑا ثواب ہے، ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں تو پھر تو کمال ہی ہے، پھر اگر اس پر عمل ہو گیا تو پھر نور علی نور ہے۔ تو روزانہ اپنے قرآن دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرنا چاہیے، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا گفتگو کی ہے، ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی مثال جو پہلی نشانی بیان فرمائی ہے، فرمایا متقین یہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا اللہ یہ غیب کیا چیز ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبرائیل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ طویل حدیث پاک ہے، ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھے، جنت دوزخ پر ایمان رکھے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان رکھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن ایمان رکھنا بلکہ یہ ایمان بالغیب ہے کہ تیرا ایمان اللہ پر ہو، اس کے رسولوں پر ہو، اس کی کتابوں پر ہو، جنت دوزخ پر ہو۔ یہ یؤمنون بالغیب ہے اور اللہ تعالیٰ غیب پر ایمان رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو جا کے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے جاتے ہیں یا اللہ وہ تیرا ذکر کرتے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے لیکن تجھے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت کا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا کیا انہیں جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جنت کو نہیں دیکھا۔ فرمایا کس چیز سے ڈرتے ہیں، کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا جہنم کو انہیں دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے ان کی یہ ادا پسند آئی، نہ مجھے دیکھا پھر بھی مجھے یاد کرتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی جنت کا سوال کرتے ہیں، اور دوزخ کو نہیں دیکھا پھر بھی جہنم سے ڈرتے ہیں، اس سے پناہ مانگنے کا سوال کرتے ہیں، گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غیب کو اللہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بن دیکھے کا ایمان جو ہے یہ دیکھ لینے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہارے ایمان کو ایک دفعہ مبارکباد اور تم سے بعد میں آنے والے ایمان والوں کے ایمان کو 3 دفعہ مبارکباد۔ یا رسول اللہ کیا وہ ہم سے بڑھ کر ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بڑھ کر نہیں ہوں گے، تمہارے دیے ہوئے ایک مٹھ آٹے کا وہ حق ادا نہیں کر سکیں گے اگر ایک مٹھ آٹا تم صدقہ دو اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا دیں
تو وہ تمہارے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یا اللہ پھر ان کے ایمان کو 3 دفعہ مبارکباد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے، تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، اور مجھے دیکھا، مجھے سنا، میرے معجزات کو دیکھا، میرے چلنے پھرنے کو دیکھا، میرے زمانے میں ہو، مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو۔ ان میں ایک ایسی کیفیت ہوگی جس کی وجہ سے میں ان کے ایمان کو 3 دفعہ مبارکباد دے رہا ہوں، وہ چاہیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ چاہیں گے کہ ہمارا سب کچھ بک جائے اور ہم ایک دفعہ اللہ کے رسول کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ بن دیکھے ایمان کا جو مقام ہے وہ دیکھ لینے سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے ایمان کو میں 3 دفعہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے تو سمجھانے کے لیے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کس پر رکھتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسری ان پرہیزگاروں کی نشانی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز حضور نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے مجھے راضی کرنا ہے، جس نے مجھے خوش کرنا ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھا کرے۔ یقین مانے نماز پنجگانہ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس میں ظاہری صحت بھی ہے، ظاہری شفا بھی ہے، اس میں روحانی شفا بھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ جس کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی ناپاکی رہ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے والے کا یہی حال ہوتا ہے، جو 5 دفعہ وضو کرتا ہے، 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کے جسم پر بھی گناہوں کی پلیدی نہیں رہتی، وہ پاک رہتا ہے۔ تو یہ نماز وہ عمل ہے جو ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض کی ہیں۔ نماز ایک ایسا فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کے سفر پر عطا کی تھی، وہاں بلایا اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے۔ پہلے 50 نمازیں تھیں، حضور کا وسیلہ بن گئے، حضور وسیلہ بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ تشریف 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 رہ گئیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 5 بھی معاف کر لیں، میری قوم 2 نہیں پڑھتی تھی، تو یہ 5 معاف، 5 کس نے پڑھنی ہے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، جو میرا ہوگا وہ پڑھے گا، جو میرا ہوگا وہ پڑھے گا۔ اس لیے میرے دوستو نماز پنجگانہ کا اہتمام کیا کریں۔ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہاں پریشانیاں، وہاں غربت، وہاں نحوست آ جاتی ہے، اور جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے مرد جو ہیں وہ مسجد میں آ کر پڑھیں، عورتیں اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کریں، تو پھر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بڑا ہے لیکن برکت نہیں ہے، جو آیا گیا، ہر طرف ایک پریشانی اور لڑائی جھگڑے کا۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے خالی کر دیا ہے۔ تو سب سے بہترین نسخہ کیا ہے کہ نماز پنجگانہ کا ہے، باقی ہر چیز بعد میں ہے۔ سب سے افضل جو ذریعہ ہے وہ نماز پنجگانہ، 5 وقت نماز۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ اے محبوب تیرے غلام پڑھیں گے 5، ثواب 50 کا ہوگا، کیونکہ اب جو لکھا جا چکا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، یہ تو تخفیف کر دی۔ فرمایا پڑھیں گے 5 لیکن ثواب انہیں 50 کا دیا جائے گا۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھنی اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اس میں سستی نہ کیا کریں۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا قبر میں عبادات میں وہ لباس کا ہوگا، 5 وقت نماز پڑھیں۔ اور جو نمازی ہوتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھنے کو شوقین ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اسے نماز کا شرف عطا فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن قبر میں جائے گا تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ تو وہ اتنا شوق ہوگا اسے نماز کا کہ وہاں بھی نہیں بھولے گا۔ اس لیے جب بھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آئے تو فوراً دوڑتے ہوئے اپنے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں،
تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دینا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا قائم ہے۔ ہمارا رزق روزانہ ہماری گلیوں میں آتا ہے، سارے انسان برابر نہیں، کسی کے پاس بہت کچھ ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس درمیانہ ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مانگ کے گزار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کے بہانے ہماری گلیوں میں روزانہ آتے ہیں، صدائیں لگتی ہیں، اٹھیں کسی ایک دو فقیر کو جتنی آپ میں توفیق ہے وہ دیا کریں، صدقہ دیا کریں، زکوٰۃ ادا کیا کریں، جتنی آپ میں توفیق ہے اس کو خرچ کیا کریں۔ فرمایا یہ بھی پرہیزگاری کی علامت ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، قرآن ان کو بھی ہدایت دیتا ہے، قرآن ان کے سینے کو بھی روشن کر دیتا ہے کہ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آ گیا تو حضور نے فرمایا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی تھے کہ یا رسول اللہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترغیب دینے کے لیے تو وہ مہمان کو ساتھ لے آئے۔ اب گھر پوچھا تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کا ہی کھانا موجود ہے، اور کھانا ہے ہی نہیں، صرف آپ کا کھانا موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب رات میں لے کر آؤں مہمان کو تو جب ہم کمرے میں بیٹھ جائیں تو تم کھانا مجھے دینا اور میں چراغ کو بجھا دوں گا اور ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، وہ کھانا کھاتا جائے گا، میں منہ ہلاتا جاؤں گا تاکہ وہ سیر ہو کر کھا لے۔ یہ پرہیزگاری کی اعلیٰ مثال ہے۔ اب تو کھانا کھلانے کا رواج ہی ختم ہو گیا، اور یہ جو ایک محبت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ حضور سے پوچھا کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا، یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ تو فرمایا کہ وہ انہوں نے ایسے ہی کھانا کھلایا، چراغ گل کر دیا اور خود ساتھ منہ ہلاتے رہے اور وہ ساتھ کھانا کھاتے رہے۔ دوسرے صحابی جو تھے، صبح ہوئی تو وہ جن کے گھر مہمان گئے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی، رات جس طرح تو نے میرے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، اللہ تجھ سے خوش ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ جو انداز تو نے میرے مہمان کی مہمان نوازی میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا بڑھ کر نعمت ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ وہ میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں کامیابی دے رکھی ہے۔ تو یہ سورہ البقرہ کی 4-5 آیات ہیں، ان کو پڑھا کریں، ان کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، دعا فرمائیں۔